ہم ایک پاکستانی قوم، ہمیں بچپن سے کہا گیا ہے کہ ہم بڑی فن خواہ قوم ہیں، ہمارے سامنے کوئی ٹک نہیں سکتا. اور پہلے میں بھی یہی سوچتا تھا، لیکن اب ریئلائز ہو رہا ہے وقت کے ساتھ ساتھ کہ ہم لوگ کوئی ریولیوشنری نیشن نہیں ہیں. اب یہ رسول اللہ کا ہی معاملہ ہوا ناموس کا، تو آپ دیکھ لیں کہ کتنے لوگ نکلے ہیں. فیس بک پہ، ٹویٹر پہ لوگ پوسٹیں لگا دیتے ہیں، لیکن جو بائی سیلف نکلنا ہے اس میں ہم لوگوں کو مجبوریاں آتی ہیں پیش کہ ہم نکلیں گے تو پولیس آ جائے گی، ہمارا کیریئر نہ تباہ ہو جائے. تو ہمارے قول اور عمل میں تضاد ہے. اس چیز کو اسلام میں بڑی غلط بات کی ہوئی ہے شکریہ کہ عمران خان کے جانے کے اوپر جس طرح لوگ نکلے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی توہین پر لوگ اس طرح نہیں نکلے. یہ بہت تکلیف دہ بات ہے. اس کی ایک میں ذمہ داری لیتا ہوں. ہم نے اس پاکستان میں ناموس رسالت کے پہرے دار کم پیدا کیے ہیں، ٹھیکیدار زیادہ پیدا کیے ہیں. جس دن ہم کہیں گے نا میں پہرے دار ہوں، میں کسی کو گالی نہیں دیتا ہوں، ٹھیک ہے، اس کی اپنی استطاعت ہے، میرا اپنا کام ہے نکلنے کا، اس دن ہم پھر نکلنا شروع ہو جائیں گے. ہم نے گزشتہ کچھ عرصے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کے ٹھیکیدار پیدا کر لیے. ہم نے گالی دی کہ تم رسول کا پہرے دار نہیں، میں ہوں رسول کا پہرے دار ہوں. ہم نے لوگوں کو کہا کہ یہ نہیں نکلتا اس کے اپنے پر، تم اپنی ڈیوٹی کرو، تم اپنا کام کرو. یہی وجہ ہے کہ ہمارے ہاں اب لوگ کہتے ہیں کہ اگر ہم نے ٹھیکیداریاں ہی کرنی ہیں تو پھر ٹھیک ہے گھر میں بیٹھو. یہ بہت تکلیف دہ بات ہو چکی ہوئی ہے. پھر دوسری بات جو میں بار بار کہتا ہوں، انڈیا میں کیوں نکلے ہیں؟ انڈیا میں کوئی شخص جو ہے اس کے پوسٹر پہ یہ نہیں لکھا ہوتا الیکشن میں جاتے ہوئے کہ میں ناموس رسالت کا پہرے دار ہوں. یہاں عمران خان کے پوسٹر پہ بھی لکھا ہوتا ہے، یہاں شیخ رشید کے پیسے پہ مجاہد ختم نبوت لکھا ہوتا ہے، یہاں کسی اور کے بھی لکھا ہوتا ہے. اور ایک تو تنظیم، جب آپ اپنے ووٹ کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کو بازار میں لا کے کھڑا ہو کریں گے، یہی تو ہوگا آپ کے ساتھ. کمپیرزن تو کرو کہ جس رسول کے لیے ہم اچانک نکلتے تھے اب عمران خان کے جانے پہ نکلتے ہیں. یہ کس کی وجہ سے ہے؟ کس کی پالیسی کا نتیجہ ہے؟ کس نے تباہ کیا ہے سب کچھ؟ سر میں نے آرمی کے بھی انٹرویوز دیے ہیں 2-3، اس کے علاوہ ابھی ریسنٹلی میرا سب انسپیکٹر پنجاب پولیس کا انٹرویو ہوا ہے. سب انسپیکٹر پنجاب پولیس کا میرا ریسنٹلی انٹرویو ہوا ہے، اور اس کے علاوہ میں نے آرمی کے بھی اس سے پہلے انٹرویوز دیے ہیں. سر میرا کوشچن آپ سے یہ کہ آپ نے ابھی بولا ہے کہ آخرت کے کنسیپٹ کو اگنور کر دیا جاتا ہے کوئی بھی بات کرتے ہوئے. اب سر میں نے دونوں انٹرویوز میں یہی جو پرسیو کیا ہے کہ دونوں جو لوگ ہیں نا، اب کسی بھی معاملے میں باعث ہوتے ہیں نا، جب جیسا کہ حضور کے عشق میں اگر آپ باعث ہیں تو وہ آپ کو ایک سائیکو پرسن سمجھتے ہیں یا آپ کو نیوٹرل نہیں کنسیڈر کرتے. بڑا مشہور کوشچن ہوتا ہے پولیس کے ٹیسٹ انٹرویو کے اندر کہ جی ممتاز قادری کو جب انہوں نے پھانسی دی تو آپ کے خیال میں یہ کیا ہے، یہ ٹھیک کیا ہے کہ غلط کیا ہے؟ تو جو بچے کوشچن کا آنسر دیتے ہیں نا کہ انہوں نے غلط کیا ہے، اس کو وہ ریکمینڈ کر دیتے ہیں، جو نہیں دیتے وہ کہتے ہیں کہ جی انہوں نے غلط ٹھیک کیا. پہلی بات تو یہ ہے کہ ممتاز قادری صاحب کہ اپنا ایک ایکشن ہے، اس ایکشن کی ہم بھی سپورٹ کرتے رہے ہیں کہ بالکل ٹھیک ہے، اب بھی کرتا ہوں. ایک ہے ان کو پھانسی دی گئی، پھانسی ان کو دی گئی لا آف دا لینڈ کے مطابق. غازی علم الدین کے ایکشن کی سارے سپورٹ کرتے ہیں. پھانسی دی گئی تھی، استطاعت نہیں تھی، اتنی استطاعت تھی کہ ان کی لاش اٹھا کے لے آئے، علامہ اقبال سے لے کے سب. غازی اس کی اپنا کیا نام ہے ممتاز قادری، اس کی بھی استطاعت نہیں تھی، اس کو سب لے، سارے خادم صاحب سب اسی جنازے میں تھے نا، سب لوگ تھے نا اسی کے اندر. تو انہوں نے ایک قسم کا تسلیم تو کر لیا نا کہ وہ لا اینڈ آرڈر اس کا معاملہ اللہ کے حضور ہے کہ لیکن یہ سوال آپ بڑے آرام سے اس کو کہہ سکتے تھے کہ اس کا ایکشن جو ہے، اس طرح کے ایکشن کو بڑے صغیر میں سپورٹ کرتے رہے ہیں، مثلا ہم بھی کرتے ہیں، آج بھی کرتے ہیں، کہ جو واقعی کسی اس معاملے کے اندر جذباتی طور پر، اور یہ تو لا آف دا لینڈ ہے. اگر آپ نے واقعی لا پڑھ کے دیا ہوتا تو پاکستان کے جنرل لا میں جو پی پی سی ہے اس کے پہلے 100 سیکشن ہے، اس میں جنرل ایکسیپشن ہے کہ کچھ چیزیں ہیں کہ جو اگر آپ وہ جرم کریں گے تو ان وجوہات کو ایسے وہ جرم نہیں بنے گا. ان میں ایک ہے سڈن اینڈ گریو پرووکیشن، کہ فوری طور پہ رد عمل. فار ایگزامپل آپ ایک آدمی کو دیکھتے ہیں کہ وہ آپ کی بہن کے ساتھ زیادتی کر رہا ہے،
تو آپ اس کو یہ تو نہیں کہ 115 کو ڈیل کریں گے. آپ کا پستول بھی موجود ہے, آپ اس کو قتل کر دیں گے, تو اس کے آپ اس پہ وہ قتل کا مقدمہ نہیں بنے گا. جس میں قتل عمد ہوتا ہے اس کا مقدمہ نہیں بنے گا. سڈن اینڈ گریو پرووکیشن کے اندر یہی ہوتا ہے. یا فار ایگزامپل آپ کے گھر میں ایک ڈاکو آ گیا ہے اور ڈاکو جو ہے اس کے ہاتھ میں پستول ہے, تو آپ بھی پستول فائر کریں گے تو اس کے مطابق ایکول یوز فورس کے 100 ایکسیپشن اس کے اندر دی گئی ہیں باقاعدہ. تو اس ایکسیپشن کے طور پہ اگر اس نے ممتاز قادری نے اس کو دیکھا اور یہ صحیح ہو جاتا ہے کہ سلمان تاثیر نے وہ کیا تھا, اس پہ تو اس کا بنتا ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ لوگ سلمان تاثیر اور آسیہ مسیح کس کو گڈمٹ کرتے ہیں. میں سلمان تاثیر کو بعض معاملات میں آسیہ مسیح سے زیادہ مجرم سمجھتا ہوں. آسیہ مسیح کا جرم جو ہے یہ کسی ایک بندے نے دیکھا ہے اور اس کے بعد وہ آگے وہ چلتا رہا ہے. سلمان تاثیر بنیادی طور پر اس عورت کو سپورٹ کرنے کے لیے شیخو پورا جیل جاتا ہے اس نام کے اوپر کہ جو عورت جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین پہ مجرم ہے بنی ہے, اور پھر کالا قانون کہتے ہوئے کہتا ہے کہ میں جناب اس کو کروں گا. بالکل ایسے ہی ہے کہ میرے باپ کے قتل کے اوپر ایک آدمی جو ہے وہ گرفتار ہو جاتا ہے, شبے میں بھی گرفتار ہو جاتا ہے, تو خالد صاحب جاتے ہیں اور جا کے کہتے ہیں کہ تیرا مقدمہ میں لڑوں گا. کون ہوتا ہے اور یہ مقبول جان تو میں دیکھنے والا. تو اس کا مطلب ہے کہ میری تو توہین خالد صاحب نے کر دی. تو یہ تو ہے ہی نہیں کہ وہ توہین رسالت سلمان تاثیر نے نہیں کی تھی. سلمان تاثیر نے ہی تو کی تھی بنیادی طور پر. آسیہ مسیح کا تو آج گواہ ڈھونڈنا مشکل ہو جائے گا. سلمان تاثیر کا تو 22 کروڑ لوگ گواہ تھے, اور اس پہ غصہ آ بھی جاتا ہے کہ یار دیکھو عجیب آدمی ہے, ایک عورت کے اوپر الزام میں لگا ہوا ہے اور یہ کہتا ہے کہ میں تمہیں آخر تک چھڑاؤں گا, میں دیکھوں گا تمہیں کون پکڑتا ہے, تو ہے کون یہ. اور پھر آپ اس کالے قانون کو ڈائلاگ کا قانون کہہ کے باتیں کرتے ہیں. آخری جو اس کی ہوئی تھی اس کا وہ میں مہر بخاری کے پروگرام میں اور دونوں اکٹھے تھے, تو میں نے سے کہا آپ اپالوجی کر لیں, لوگوں کو غلطی ہو جاتی ہے تاکہ لوگ اندازہ کریں کہ میں کیسے کر لوں. میرے گھر سے تو وہ قاضی الدین کی چارپائی گئی تھی میرے باپ کے گھر سے, اور یہ دیکھیں میں نے وہ ڈالا ہوا تھا, میں آیت الکرسی میں نے گلے میں ڈالی ہوئی ہے, یہ کیا بس سب وہ یہ کالا قانون تو ضیاء الحق کا اور یہ ہے اوکے ہو گیا. لیکن اس ایکشن کو سڈن گروپ میں بھی ہزار تعویلات ہو سکتی ہیں. اس طرح ممتاز قادری کے بھی ہزار تعویلات, جو لا آف لینڈ ہے جس سے شوکت صدیقی نے اس کی سزا کو کنفرم کیا, بیٹھا ہوا ہے کسی دنیا میں گھومتا پھرتا ہے, باقی لوگوں نے کیا. نواز شریف صاحب کو بہت جلدی تھی. جس چیز کی ہمیں نواز شریف صاحب سے تکلیف ہے وہ یہی ہے کہ 9000 پھانسی کے قیدی جو تھے پاکستان کے اندر جیل میں پڑے ہوئے تھے اور ان کو پھانسیاں نہیں دی جا رہی تھیں کیونکہ پھانسی کے اوپر قانون جو ہے وہ یورپین یونین کا تھا کہ ہم آپ کی وہ ختم کر دیں گے, ایکسپورٹ نہیں لیں گے لوگوں کو اگر پھانسیاں دیں. لیکن ایک ممتاز قادری کو نکال کے آپ نے پھانسی دی, وہ پڑھا رہ بھی سکتا تھا. تو اصل مسئلہ یہ ہے کہ یہ تو نوکری میں اس طرح کے تھوڑی بہت آپ کو حکمت سے دانائی سے آپ کو کرنا پڑے گا سوال جواب, تو وہ اتنا مشکل کام نہیں ہے. ہم نے 32 سال 6 مہینے گزارے ہیں, تو حکمت بھی کرتے تھے. جب 20 سال 25 سال نوکری گزر گئی آکڑ کے لکھتے بھی رہے, کوئی اتنا مسئلہ نہیں. بالکل نہیں. دیکھیں بہت ساری چیزیں ہیں. آپ یہاں تک کہا گیا کہ اگر آپ جو ہے اگر آپ ایمان چھپا سکتے ہو تب بھی ٹھیک ہے, لیکن اگر آپ سمجھتے ہیں کہ مجھے اس کے علاوہ نوکری مل سکتی ہے اس حکمت و دانائی کے بغیر بھی اور میں زیادہ بہتر ہوں, تو میں غلامی کی 15 20 50 ہزار 60 ہزار 70 ہزار کی نوکری نہ کروں, اللہ تعالیٰ آپ کو مزید رزق دے گا. اللہ واسع رزق دینے والا ہے. سر میرا نام سید شہیر زیدی ہے. سر میں اسی کو کویسچن کو کنٹینیو کروں گا کہ دیکھیں سر, ممتاز قادری کا تو جو تھا فیل تھا وہ ہو گیا, لیکن ہمارے ملک میں لا کیا ہے. مطلب میں شیخ الاسلام ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کا بیان سن رہا تھا, تو انہوں نے کہا تھا کہ یہ جو بلاسفمی کا لا ہے اس میں جب آپ کسی پہ الزام لگاتے ہیں یا آپ اسے پروف کرنا چاہتے ہیں تو آپ اس کو ڈیتھ کی سزا دیں گے. تو جب آپ اس کو ڈیتھ کی سزا دیں گے تو اس کے لیے ایک پراپر عمل ہونا چاہیے نا, کہ مجھے لگے کہ اس نے کیا ہے گستاخی تو میں اس کو جا کے قتل کر دوں. میرے پاس کیا علم ہے, مجھے کتنا حدیث کا علم ہے, کتنا قرآن کا علم ہے, کتنا شریعت کا پتہ ہے, یہ بھی تو ہونا ضروری ہے. بالکل ٹھیک ہے. دیکھیں میں بات سنیں, ہم مثال لیتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے کہ وہاں پر کچھ صحابہ تھے جنہوں نے بغیر اس کے قتل کر دیا تھا. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھے, لیکن کچھ نے پوچھا بھی تھا جا کے. مثلا ایک نابینا صحابی کا مشہور واقعہ جنہوں نے عورت کو مارا تھا, ایک کعب بن اشرف کو اس کے رشتے دار نے باقاعدہ اس کو کہا کہ باقاعدہ پوچھ کے گئے تھے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. رسول اکرم کے صحابہ کے بارے میں ایک حدیث ہے آپ کی, الصحابۃ کلہم عدول, میرے تمام صحابی جو ہیں وہ مقام عدل پہ ہیں, بیٹھے ہوئے عدل کرنے والے ہیں.
उनका फैसला अगर वो इंडिविजुअल भी होता तो नबी की उस दी हुई अथॉरिटी की बुनियाद पे था, और ये मकबूल जान का फैसला नहीं हो सकता वो अगले की बुनियाद के ऊपर किसी तौर पर हो जाए अचानक सडन ग्रेविटेशन में, तो फिर मुकदमा चलेगा, मैं गलत साबित हो जाऊंगा, मुझे सजा देगी, उससे तो उसने कत्ल ना किया। तो एक बात तो ये है कि अदल की मौजूदगी में ये नहीं हो सकता। गाजी इल्मुद्दीन का मसला ये हुआ था और मुमताज कादरी का भी मसला ये हुआ था कि रियासत बजाते खुद पार्टी बन गई थी दोनों तरफ। गाजी इल्मुद्दीन के हुआ था कि जिस बंदे ने लिखी थी किताब रंगीला रसूल, वो छुप गया था, उसका नाम भी नहीं किसी को पता, आज तक किसी को नहीं पता किसने लिखी। वो बेसिकली उन्होंने लिखवाई थी वहां पर 1920-22 के अंदर। उस किताब को एक शख्स था जिसका नाम था राजपाल, उसने छाप दिया था। उस छापने के बाद गवर्नमेंट ने उसको गिरफ्तार कर लिया कि मसला बन जाए। अप्रैल की वो 1 तारीख को उसको रिहा किया, ये कह के कि जी तौहीन रसालत के ऊपर हमारे पास कोई कानून नहीं है। जब ये तय हो जाए कि कोई कानून नहीं है तो फिर सबके पास कानून है ना जी। फिर उसने राजपाल को कत्ल कर दिया। 6 अप्रैल को वो कत्ल हो गया। 3 हमले हुए थे, चौथे में मारा गया। तो एक तो ये था कानून ही एग्जिस्ट नहीं करता था तो किसके पास जाते हैं। मुमताज कादरी का मसला यह था कि सलमान तासीर बजाते खुद गवर्नमेंट था, उसके खिलाफ FIR कोई दर्ज नहीं होती थी पूरे मुल्क के अंदर। या तो FIR दर्ज हो जाती कि इसने ये तौहीन की है, इंटरप्रेटर बड़े आगे हुए थे, उससे भी एक इंटरप्रिटेशन बन जाती है। लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि मैं अगर एक आदमी को आप देखें क्या क्या इससे निकलती हैं। वो एक मैं पिछले दिनों कल परसों केस पढ़ा था, एक आदमी ने उसको कहा कि इतनी लंबी तुमने दाढ़ी रखी हुई है और तुम बातें करते हो, तो उसने कहा तूने रसूलुल्लाह की सुन्नत की तौहीन की है। तो मैंने से कहा यार दाढ़ी रसूलुल्लाह की सुन्नत तो अपनी जगह, रसूलुल्लाह की दाढ़ी का बर्टन रसल सेगमेंट ऑफ राइट ने भी दाढ़ी रखी हुई है, कार्ल मार्क्स की भी दाढ़ी है, एंजल्स की भी दाढ़ी है। उसको एंजल की क्या दाढ़ी है तो तौहीन रसालत हो जाती है। तो उसकी मैं कहे जी मैंने नियत करके रखी हुई थी, तो नियत करके तो लोग कहते हैं जी सर सैयद अहमद खान तो खुद कहते थे कि मेरे लिए इतना बड़ा गुल्लड़ है, मैं उसको छुपाने के लिए दाढ़ी रखता हूं। तो नियत सुन्नत की तरह हुई। असल मसला ये नहीं है, मसला ये है कि आपको वाकई कानून के ताबे होना पड़ेगा, लेकिन कानून को भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बनाए हुए उसूलों के मुताबिक। और एक बात याद रखें, तज़कियतुश शहूद पूरे हुए बगैर सजा नहीं हो सकती किसी भी चीज की। वो मायारात जो हैं गवाही के, कोई सजा नहीं दे सकता तज़कियतुश शहूद के बगैर। अगर आप ये समझते हैं कि एक चरसी भंगी मवाली दीन पे ना अमल करने वाला आके जब कोई शिकायत करता है कि फलां ने तौहीन रसालत कर दी है, तो आप उस पर नहीं। हाँ, एक ऐसा आदमी जिसकी ज़ुहद में, जिसकी पारसाई में, जिसकी तकवा में कोई शक को कलाम नहीं, वो अगर गवाही देता है और उसके बाद आप उसको कहते हैं तब तो कर सकते हैं। बड़ा नाजुक ये सूरत हाल है, और इस नाजुक सूरत हाल का हमारे उलमाए इकराम को भी नाजुक। अब तो मसला सारा ये है कि अब तो हम गुस्ताख रसूल करना तो हमारा आम फिक्र है। हम तो जो बंदा कटिंग शेव कराता है उसको भी गुस्ताख रसूल कह देते हैं। मैं एक दफा एक साहब के पास बैठा होता, उसने कहा जी आप दाढ़ी जो है, बहुत बड़े बुजुर्ग थे, आप दाढ़ी काटते हैं, आप ये रसूलुल्लाह की सुन्नत को जो है वो आप नाली में फेंकते हैं। मैंने कहा क्या मेरी दाढ़ी क्या हो, रसूलुल्लाह की जूतों की खाक नहीं। और साथ वो एक काली चादर में बैठे हुए थे, गर्म वाली चादर। मैंने कहा ये आपने काली कमली आपने अपने पुष्ट मुबारक को नीचे रखी हुई है, इसके आप तो नहीं करते। तो चुप हो गए।